ویلکم ٹو HMT سکسیس اکیڈمی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم انسرٹ ٹیب کمپلیٹ پڑھیں گے، جس کے اندر جتنے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں پیوٹ ٹیبل ہے، السٹریشنز ہے، چارٹس ہے اور ایٹ دا اینڈ لنک اور سمبلس. انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم بڑے ہی ڈیٹیل سے اور بہت ہی کم وقت میں سیکھنے کی کوشش کریں گے جی. اس کے لیے چلے جی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے یہ ایک ڈمی ڈیٹا لیا ہوا ہے جی سیل کا. اچھا، اس سیل کی ڈیٹا کو بیس بناتے ہوئے ہم پیوٹ ٹیبل بھی بنائیں گے. باقی السٹریشنز، جس طرح یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے گرافس، اور یہ پائی چارٹ اور باقی ڈفرینٹ جتنے چارٹس ہیں انشاءاللہ وہ سب ہم ون بائی ون جو ہے وہ سیکھیں گے. تو چلے جی شروع کرتے ہیں. آلریڈی جو چارٹس وغیرہ میں نے بنائے ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. چلے جی، اس وقت یہ میرے پاس صرف سیل کا ڈیٹا بچ گیا ہے. سٹی وائز، پروڈکٹ وائز سیل ڈیٹیل ہے میرے پاس. یہ صرف 8 دنوں کا ڈیٹا ہے، 1 جون سے 8 جون تک. یہ انوائس نمبر آ رہی ہے، سٹی آ رہی ہے. آپ فرض کریں کہ یہ جس کمپنی کا ڈیٹا ہے اس کمپنی کے برانچز لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے. سیل مینز کی ڈیٹیل ہے کہ لاہور میں سیل مین جو ہے وہ کون کون سے ہیں اور کراچی میں کون کون سے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کیٹیگریز ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ کس کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں. اس وقت یہ 2 ہی کیٹیگریز کا ڈیٹا ہے اس وقت، الیکٹرانکس کا اور ایسیسریز کا. اس کے بعد کوانٹٹی ہے کہ کتنے کوانٹٹی میں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ سیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد سیل اماؤنٹ ہے. چلے جی، اب اسی کو بیس بناتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی پیوٹ ٹیبل کا. پیوٹ ٹیبل کیا کام کرتا ہے؟ یہ آپ کے سارے ڈیٹا کو سمرائز کرتا ہے. تو میں اس ڈیٹا کو سب سے پہلے جی سلیکٹ کرتا ہوں، اور ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ پیوٹ ٹیبل کے اوپر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے الگ شیٹ بنانی ہے جہاں پر یہ سمرائز کرے، نیو ورک شیٹ یا ایگزسٹنگ ورک شیٹ آلریڈی جو آپ کی شیٹ بنی ہوئی ہے آپ نے ادھر ہی یہ ورکنگ کرنی ہے. تو میں یہ اسی ایگزسٹنگ شیٹ کو اس وقت سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اصل ڈیٹا بھی رہے. اچھا، اب جب ایگزسٹنگ شیٹ کے اوپر میں نے چیک کر لیا تو اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ لوکیشن بتا دو، اس شیٹ میں کس جگہ آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہے. تو آپ کسی بھی سیل کے اوپر اس ڈیٹا سے ہٹ کر آپ جیسے کلک کریں گے تو وہ سیل کی لوکیشن جو ہے یہاں شو ہو جائے گی. آپ نے سمپلی اوکے پہ کلک کرنا ہے. تو اب یہ جو پیوٹ ٹیبل کے لیے اب آپ کے پاس اس طرح کا رف سا فارم کھل جائے گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں جو سمرائز کرنی ہے. چلیے میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے سٹی وائز سمرائز کر دے، کیٹیگری وائز سمرائز کر دے، پروڈکٹ وائز کر دے، یا کیٹیگری بھی میں ختم کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بس مجھے صرف پروڈکٹ وائز جو ہے سمرائز کر دے کہ کون کون سی پروڈکٹ میری بکی. ساتھ کوانٹٹی وائز بھی سمرائز کریں، میرے پاس ٹوٹل کوانٹٹی بھی آ جائے اور اماؤنٹ بھی آ جائے. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی یہ میں کر دیتا ہوں جی اس کو اوکے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ ڈیٹا سمرائز ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں 3 ہی پروڈکٹ بکی ہے، بیگ، لیپ ٹاپ اور USB، اور ہر ایک کی جو ٹوٹل کوانٹٹی وہ آ چکی ہے کہ بیگ 5 کوانٹٹی میں جو ہے یہ سیل ہوئی ہے اور ٹوٹل سیل اماؤنٹ اتنی ہے. اس طرح کراچی کی ٹوٹل سیل اس نے بتا دی کہ کراچی میں ٹوٹل آپ کی 24 ایٹمز جو ہے وہ سیل ہوئی ہے جس کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے. اب وہ جو 24 کوانٹٹی ہے اب اس کی جو ہے بیفیکیشن آ گئی کہ اس میں ہیڈ فون 6 ہے، کی بورڈ 5 ہے، مانیٹر 3 ہے اور ماؤس جو ہے وہ 10 ہے. اس طرح لاہور کی مکمل سیل میرے پاس جو سمرائز ہو کے آ گئی کہ ٹوٹل کوانٹٹی 17 اور ٹوٹل سیل اماؤنٹ اتنی ہے. اس کے اوپر میں ذرا یہ فارمیٹ لگا دیتا ہوں جی کوماز والی تاکہ آپ کو کلیئرلی اچھا جی سمجھ آ سکے. اچھا جی، اس کے بعد ہے پشاور کی سیل کہ پشاور میں جو ٹوٹل سیل ہوئی ہے وہ ہے 26 پیسز کی، جس کی اماؤنٹ بنتی ہے جی 37,500، جس میں کیا کچھ شامل ہے، بیگ 3، ماؤس جو ہے وہ 8 کوانٹٹی میں، USB 15 میں. اور اس طرح جو ٹوٹل ہماری سیل ہوئی ہے وہ ہوئی جی 85 کوانٹٹیز. اور جو ان اماؤنٹ اگر ہم بات کریں تو 4,98,400 روپے کی ہماری سیل ہوئی ہے. تو جہاں آپ اگر اس ٹیبل کے اوپر دیکھتے تو آپ کو یہ اس طرح کی سمری نہیں مل سکتی تھی، اس لیے کہ 1 جون کے اوپر آپ کو لاہور کی سیل نظر آ رہی ہے، پھر آگے 2 جون میں پھر سے آپ کو سیل نظر آ رہی ہے. اس طرح مختلف ڈیٹس کے اوپر آپ کو مختلف سٹیز وائز جو ہے وہ سیل نظر آ رہی ہے جس کو آپ سمرائز نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے جو ہے سمپلی
जब इसको पिवट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो उसने आपको समराइज़ कर दिया। अच्छा, बाकी चीज़ें जो है अगर आप उनको भी समराइज़ करना चाहते हो, आप कहते हो कि समरी वाइज जो कैटेगरी वाइज आपके पास समराइज़ हो जाए, तो सिंपली आप जब इसी पिवट टेबल के ऊपर किसी भी जगह क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा सेकंड लास्ट पिवट टेबल एनालाइज। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये फील्ड लिस्ट है कि इस वक्त मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की हुई थी। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट चलो हटा के इसकी जगह मैं कैटेगरी डाल लेता हूँ कि मुझे बस कैटेगरी वाइज समरी बना कर दे दो। कैटेगरी वाइज जब हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद की सेल में आ रहा है एसेसरीज़ 17 क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक। इस तरह कराची की सेल, लाहौर की सेल, पेशावर की सेल अभी इस वक्त हमारे पास कैटेगरी वाइज आ रही है। ठीक है, चले जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें जी सेल्समैन वाइज, कि हमें जो है बंदों की कारकर्दगी देखनी है कि सबसे ज़्यादा सेल किस बंदे ने की है। तो जैसे ही मैंने सेल्समैन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया तो अब ये बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो सेल है इस वक्त वो है जी पेशावर में, आप देख सकते हैं उमर ने की है। दूसरे नंबर के ऊपर जो सेल है वो कराची में 24 आइटम बेची है जी बिलाल ने। और इस तरह अली की सेल अलग आ गई है, हसन के अलग आ गई। आप बंदे वाइज जो है वो मुकम्मल सेल देख सकते हैं कि 8 दिनों में किसने कितनी सेल की जी। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद वो कर लेते हैं जी। ये अगर डेट वाइज आप समरी देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं डेट पे क्लिक करूँगा तो अब हर एक डेट की जो है वो समरी आपके पास आ जाएगी, बंदे वाइज डेट वाइज। कि हमसे ने जो टोटल सेल की है 18 क्वांटिटी वो कब कब की है। 2 जून को 5 आइटम इसने जो है वो सेल किए हैं, फिर 4 जून को 1 और 6 जून को जो है 12। चले जी, अब इसको मैं डेट को ख़त्म कर देता हूँ ताकि जो है समराइज़ हो जाए डेटा। अच्छा, अब बाकी अगर आपको ये कुछ मुश्किल लग रहा हो इसमें तो ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो आपको ख़ुद भी रिकमेंड करता है कि आपको कौन सा पिवट टेबल जो है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे आप दोबारा अपने डेटा को सेलेक्ट करें तो और दोबारा इंसर्ट टैब के ऊपर आ जाए तो अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है जी रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। ये एक्सेल आपको खुद ही रिकमेंड कर रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एक्सेल जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो ये डेटा मैं बना कर दे रहा हूँ ये किस तरह आपको चाहिए। यहाँ पर इसने रिकमेंडेड तो दिखा दिया लेकिन जो कैटेगरीज थी वो शो नहीं की, दोबारा मैंने सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये फ़ीचर सही तरह वर्क नहीं कर पा रहा। इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, और दोबारा अपने उस सेल शीट के ऊपर आता हूँ, डाटा सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, डाटा सेलेक्ट सही नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं सिर्फ जो बी कॉलम है सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ था, इस वजह से उसने वर्क नहीं किया। अच्छा, दोबारा डाटा हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब के ऊपर आया और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के ऊपर जब हमने क्लिक किया दोबारा डाटा सिर्फ वही उठा रहा है। ओके करते हैं। नहीं, एक मिनट, डाटा जो है इसको ये क्यों पूरा नहीं उठा रहा है, इसको हमें पहले इस एरर को फिक्स करना होगा। दोबारा डाटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब के ऊपर आ गए और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के ऊपर जो अब हम क्लिक करते हैं तो चेंज सोर्स डाटा के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और इस वक्त जो डाटा आ रहा है ओके अब ये पूरा हो गया है। ओके पे क्लिक करते हैं जी और ओके करते हैं। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये समराइज़ हो चुका है डाटा, एक नई शीट इसने एक्सेल ने बना दी और ये सिटी वाइज आप देख सकते हैं कि डाटा समराइज़ हो गया। टोटल इस्लामाबाद की सेल आ रही है, कराची की सेल आ रही है, लाहौर की सेल आ रही है, पेशावर की सेल आ रही है और ओवरऑल ग्रैंड सेल आपके पास आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो कैटेगरीज उसने ऐड नहीं की रिकमेंडेड में और आप उसको ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आप उसको जो है क्लिक करें। ये अमाउंट को मैं चेक इन कर लेता हूँ, तब अमाउंट भी मेरे पास आ गई कि इस्लामाबाद में जो टोटल 18 क्वान्टिटी की सेल हुई इसकी अमाउंट कितनी बनती है जी 86,900। अच्छा, अब अगर मुझे कैटेगरी भी चाहिए तो मैं कैटेगरी की भी सिलेक्ट कर ले तो अब कैटेगरी भी साथ ही आ गई कि इस्लामाबाद की टोटल सेल में एसेसरीज़ कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी, वगैरह वगैरह। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो कैटेगरी इसमें ऐड करना चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं जी। अच्छा, अब दोबारा जी पिवट टेबल एनालाइज के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें से इस वक्त जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको समझने की ज़रूरत है वो है जी स्लाइसर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइसर जो है एज अ फिल्टर आप समझ रहे ये आपके पास काम करेगा। मैं लगा देता हूँ जी स्लाइसर सिटी वाइज लगा देता हूँ और ओके करता हूँ तो इस तरह के अब ये स्लाइसर मेरे पास आ चुका है।
اب میں جس سٹی کے اوپر کلک کروں گا تو صرف اس کا ڈیٹا جو ہے وہ میرے پاس اس ٹیبل میں جو ہے وہ سمرائز ہو کے آئے گا. میں اسلام آباد پہ کلک کرتا ہوں تو اسلام آباد کا ڈیٹا صرف آ جائے گا, باقی ہائڈ ہو جائے گا. کراچی پہ کلک کروں گا تو صرف کراچی کا ڈیٹا, لاہور پہ کلک کروں گا صرف لاہور, پشاور پہ تو صرف لاہور. آپ کو 2 سٹیز ایک ساتھ دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر اس پہ کلک کر کے تو ملٹیپل سٹیز جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس وقت میں دو سلیکٹ کی ہوئی, لاہور پشاور, ایک تیسری بھی سلیکٹ کریں تو کراچی بھی میں ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں. اور دوبارہ آپ اس سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کلیئر فلٹر کے اوپر کلک کریں گے تو سارے ختم ہو جائیں گے. اب کوئی فلٹر نہیں ہے, اب آپ جس پہ کلک کریں گے صرف اسی کا ڈیٹا جو آہستہ آہستہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. اچھا جی, یہ جو ہے سیکنڈز کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے آپ کا وہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ادھر سلائسر کا آپشن جو کہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. باقی سلائسر جو ہے اس کا ڈیزائن آپ نے کون سا رکھنا ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں. باقی سلائسر جو ہے اس کے آپ نے ہائٹ وغیرہ چینج کرنی ہو کہ اس کی لمبائی کیا ہو, چوڑائی کیا ہوتا ہے, کہ آپ ایزیلی اس کو کسی کارنر کے اوپر یا جہاں آپ رکھنا چاہیں اس کو آپ رکھ سکیں. تو آپ یہاں سے جو پوائنٹس ہیں ان کو کھینچ کر جو ہے آپ اس کا سائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ سمپلی یہاں سے بھی ہائٹ دے کے یہ چینجنگ ساری کر سکتے ہیں. اچھا, جب دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے مین ٹیب کے اوپر, انسرٹ ٹیب, یہ ڈیٹا چلو اسی شیٹ میں ہی رہے. میں دوبارہ اپنے وہ سیل والی شیٹ پہ جاتا ہوں اور اب میرے پاس جو اگلا آپشن ہے وہ ہے جی ٹیبل کا. اس وقت جو ڈیٹا میں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے, لیکن بیسیکلی یہ ٹیبل نہیں ہے. یہ جو وہ لگے ہوئے ان کو میں ختم کر دیتا ہوں, ویو پہ آ جائے. اور جو گریڈ لائنز جو آپ کو پیچھے لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کو میں نے ختم کر دی تاکہ آپ کو ایشو نہ ہو. یہ بیسیکلی سیلز کے اندر میں نے ڈیٹا لکھا ہے, کوئی ٹیبل میں نے نہیں بنایا. اور ڈیٹا لکھنے کے بعد کیا کیا جی, میں نے ہوم ٹیب سے یہ میں نے یہاں سے صرف بارڈر لگایا تو آپ کو ٹیبل کی طرح لگ رہا ہے. لیکن ایکسل جو ہے اسے ٹیبل کنسیڈر نہیں کرتا. ایکسل کا ٹیبل جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے, جو کہ آٹو بنا ہوتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو میں نے ٹیبل بنایا ہے اس کے اندر اگر میں کوئی اور رو ایڈ کرتا ہوں یا کچھ اور لکھتا ہوں, مثلا ایک اور ڈیٹ ہم نے لکھ دیتا ہوں 8 جون کے بعد 9 جون, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پورے رو جو ہے اس کو نہیں لیا, بلکہ ہر ایک رو کالم کے اندر مجھے الگ الگ ڈیٹا فل کرنا ہوگا, اس کے بعد جا کے یہ رو مکمل ہوگا. جبکہ جب آپ ٹیبل لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جیسے ہی آپ اگلی رو کے اندر کچھ ایڈ کرتے ہو تو آپ کے جتنے فارمولاز لگے ہوتے ہیں وہ سارے آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں اور اس نئے رو میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا, تو اب اسی ڈیٹا کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں جی ٹیبل میں. اس ڈیٹا کو میں نے سلیکٹ کیا اور وہی انسرٹ ٹیب میں جو تیسرا آپشن ہے ہمارے پاس ٹیبل, اس کے اوپر کلک کیا. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ٹیبل رینج جو ہے یہ کنفرم کر دو, یہی آپ کا ڈیٹا رینج ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے میرا سارا ڈیٹا جتنا مجھے چاہیے تھا. اب میں نے سمپلی اوکے پہ کلک کیا تو اب یہ جو میرا ڈیٹا ہے یہ ٹیبل میں کنورٹ ہو چکا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیزائن بھی اس کو مل گیا ہے. اب اس ڈیزائن کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو جیسے آپ کسی بھی سیل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ٹاپ کے اوپر جو لاسٹ آپشن نظر آ رہا ہے ٹیبل ڈیزائن, یہاں سے آپ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. کوئی بھی ڈیزائن آپ اپنی مرضی کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں جی. اچھا, چلو اس وقت میں اس جو ڈیزائن ہے اس کو سمپل رکھتا ہوں, یہ لائٹ ہی رکھتا ہوں. اچھا جی, اچھا اب یہ جو ہے جیسے میں نے ٹیبل لگایا تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر جو فلٹر ہے وہ لگ گیا ہے. اب یہ فلٹر سے جو ہے آپ کسی بھی سٹی کا جو ڈیٹا ہے ڈائریکٹلی یہاں سے بھی لے سکتے ہیں, صرف اسلام آباد کا ڈیٹا آ جائے گا آپ کے پاس. فلٹر کو ختم کر کے میں سلیکٹ آل کر لیتا ہوں تاکہ سارے آپ کے پاس آئے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ کوئی اگلی لائن اب ایڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی اب یہ پوری رو جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی, اس لیے کہ اب یہ ٹیبل بن گیا ہے. تو اب یہ جو آپ کی ورکنگ الگ الگ آپ نے کرنی تھی اور آپ کو بار بار بارڈر لگانے کی ضرورت پڑنی تھی, اب وہ نہیں پڑے گی. بلکہ جیسے ہی آپ کالم کوئی اس کے ساتھ ہی کسی کالم میں ڈیٹا لکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ بھی آپ کے ٹیبل کا پارٹ بن جائے گا. اسی طرح جب آپ کسی نئے رو کے اندر جو ہے بالکل ساتھ ہی مطلب سپیس دیے بغیر, اب اگر میں ایک رو کا سپیس دے کے آگے کچھ لکھوں گا تو یہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا اور یہ ٹیبل میں نہیں آئے گا. اچھا, اس طرح جو ایکسٹرا کالم ہے اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا, اب یہاں پر جیسے میں کلک کرتا ہوں اس باٹم کے اوپر تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی فارمولا لگانا ہے یا نہیں. تو اس وقت جو فارمولا ہے میں مینول لگا سکتا ہوں, آلٹ پلس کر کے میں اس کا ٹوٹل میں نے یہ لے لیا ہے, آ چکا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو فارمولاز ہے وہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ وہ ایکسل ٹیبل جو ہے وہ خود ہی لگائے, تو بھی آپ کر سکتے ہو.
आप किसी भी सेल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो टेबल डिज़ाइन आता है, तो ये नीचे यहाँ पर ये एक ऑप्शन है टोटल रो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो रो का टोटल जो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जो है वो फार्मूला लगाए ना लगाए, ये ऑटोमेटिकली टोटल करेगा। और अब इसकी मज़ीद खूबसूरती ये है कि जहाँ ये टोटल लगा है इसके साथ एक ड्रॉप डाउन का मेन्यू भी लग गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब जितने फार्मूलाज थे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए। आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे टोटल नहीं लेना, मुझे इस डाटा के एवरेज लेने, सिंपली आप एवरेज पे क्लिक करें तो एवरेज का फार्मूला खुद ही लग जाएगा और इस डाटा के एवरेज जो है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अभी जो फ़िल्टर का बटन टॉप पर नज़र आ रहा है, आप अगर चाहें कि नहीं मेरे जो डाटा है इसके ऊपर फ़िल्टर का बटन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा जो फ़िल्टर का बटन है सिर्फ ये जब तक आप काम कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है। जब आप प्रिंट के लिए इस डाटा को लेते हो कंट्रोल पी करके मैं जब प्रिंट पे जाता हूँ, प्रिंट की सेटिंग कर लेते हैं नो स्केलिंग, तो इसके ऊपर स्केलिंग हम लगा देते हैं कि ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, सारे कॉलम जो एक पेज के ऊपर आ जाए। और इसकी जो सेटिंग है उसको मज़ीद वो कर देते हैं। इस डाटा को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ इसी डाटा का बिलफर्ज मुझे प्रिंट लेना हो तो मैं आ जाता हूँ जी पेज लेआउट के ऊपर और प्रिंट एरिया के अंदर सेट प्रिंट एरिया। अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो सिर्फ इसी डाटा का प्रिंट आएगा, बाकी जो शीट में इजाफी चीज़ें तब वो ख़त्म हो गई। ये आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा इस वक्त, इसलिए कि ये ज़रा साइज़ कम है तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसको मैं लैंडस्केप पे ले लेता हूँ। चले जी, अब ये क्लियरली आपको डाटा नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो अब जब मैं ये प्रिंट पे आता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो फ़िल्टर का ऑप्शन था ड्रॉप डाउन का वो प्रिंट में नहीं आता, वो सिर्फ जिस वक्त आप वर्किंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको नज़र आएगा। तो अगर आप इसको फिर भी ख़त्म करना चाहते हो तो सिंपली आपने किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करना है, टेबल डिज़ाइन पे आना है और जहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है फ़िल्टर बटन, इसको आपने अनचेक कर लेना है तो वो ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा इसको लगा देता हूँ ताकि फ़िल्टर का बटन जो है लगा रहे। अच्छा जी, दोबारा आ जाते हैं जी अब हम अपने मेन इंसर्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास पिवट टेबल हो गया और पिवट टेबल के साथ जो रिकमेंडेड का ऑप्शन था वो भी क्लियर हो गया। अब चूँकि ऑलरेडी हमारा डाटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो चुका है तो अब वो जो टेबल वाला ऑप्शन था वो डिसेबल हो गया। अब वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि ऑलरेडी हमारा जो डाटा है वो टेबल में आ चुका है। अच्छा, उसके बाद है जी इलस्ट्रेशंस। आप जो है यहाँ से पिक्चर्स जो है आपने इंसर्ट करनी हो वो कर सकते हैं अपने सिस्टम से। दिस डिवाइस जो स्टॉक इमेजेस है ऑफिस के आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं स्टॉक इमेजेस पे जाता हूँ, जब ये तब वर्किंग करेगा जिस वक्त आपके पास इंटरनेट हो। अच्छा जी, तो स्टॉक इमेजेस से भी आपको कोई तस्वीर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपने सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हैं जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी नेचुरल। अब ये नेचर से रिलेटेड जो है नेचुरल जैसे पिक्चर्स हमारे पास कुछ आ गई, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये एक दो सेकंड लेने के बाद ये पिक्चर जो है आपके पास आ चुकी है। इसको मैं ज़रा साइज़ जो है इसको छोटा कर देता हूँ। अब आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसके साथ अगर आप अपनी कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं जो कि आपके डिवाइस में है तो आप इंसर्ट पे आए, इलस्ट्रेशन पे आए, पिक्चर्स पे आए और दिस डिवाइस क्लिक करके तो आपकी जो पिक्चर जहाँ पड़ी होगी आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं। मैं ये मस्जिद वाली तस्वीर को अगर वो इंसर्ट करूँ तो ये मस्जिद वाली जो तस्वीर है ये यहाँ आ चुकी है। इसका साइज़ जो है मैं ज़रा कम कर देता हूँ। तो आप अपने डिवाइस से भी कोई पिक्चर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑनलाइन जो स्टॉक इमेजेस हैं वहाँ से आप कोई तस्वीर लेना चाहे तस्वीर ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगला ऑप्शन तस्वीर का जो हमारे पास है इंसर्ट इलस्ट्रेशन पिक्चर्स, वो है जी ऑनलाइन पिक्चर्स। आपने गूगल से जो है कोई पिक्चर लेनी है तो आप डायरेक्टली जो है गूगल से भी इस वक्त जो है सर्च बिंग आ रहा है, जो कि चूँकि ऑफिस हम यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने ही जो ब्राउज़र है ये शो कर रहा है। लेकिन आप यहाँ से जब सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी पिक्चर जो आ जाएगी, होपफुली आपकी रेलिवेंट पिक्चर आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा जी, अब ये एप्पल पर मैंने क्लिक किया तो अब एप्पल की बहुत सारी पिक्चर्स मेरे पास आ गई। आपको ये भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। दिस वन हम यूज़ कर लेते हैं, एक दो सेकंड लेगा और ये सामने आ जाएगा। लेकिन दोबारा वही बात कि ये आपके पास इंटरनेट होगा तो ये काम करेगा, इसलिए कि जब इंटरनेट से पिक्चर्स आ रही है तो इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बगैर इंटरनेट के ये पिक्चर्स नहीं आएगी। अच्छा जी,
یہ اسٹل جو ہے کچھ ٹائم لے رہا ہے، مے بی انٹرنیٹ جو ہے اس کی سپیڈ سلو ہو، لیکن چلو ہم آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ تو لگ گیا کیسے لینا ہے۔ چلو آ چکا ہے پکچرز، اس کو ہم جہاں آپ نے ایڈجسٹ کرنے وہاں پر اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو میں ختم کر دیتا ہوں فی الحال کے لیے، اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ اب اگلا آپشن ہمارے پاس انسرٹ میں جو آ رہا ہے السٹریشن کے اندر پکچرز ہو گیا، وہ ہے جی شیپس کا۔ آپ کو کوئی بھی شیپ چاہیے ہو تو آپ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ سمپلی جو شیپ آپ کو چاہیے آپ اس پہ کلک کریں، میں بالفرض اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس طرح کا پلس کا آئیکن آپ کے پاس بن جائے گا۔ جب آپ اس کو ڈریگ کریں گے اپنے جو ماؤس ہے اس کے بٹن کو، جو کہ آپ کے لیفٹ سائڈ والا بٹن ہے، اس کو پریس کر کے جہاں تک آپ اس کو ڈریگ کریں گے تو وہاں تک جو ہے یہ شیپ بن جائے گی۔ اچھا جب یہ شیپ آ گئی تو اس شیپ کو آپ، شیپ کے اوپر اپنے اب آپشن آ گئے، اس شیپ کو آپ فل کر سکتے ہیں، جو کلر ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کلر آپ لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی کلر نہیں لگانا تو نو فل پہ کلک کر دیں، اب یہ جو ہے بغیر کلر کے ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے اوپر، میں دوبارہ یہ شیپ فارمیٹ کے اوپر آتا ہوں اور جو اگلا آپشن ہے جی اب ہے جی شیپ آؤٹ لائن کا۔ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے سائڈ کے اوپر یہ ہے جی شیپ آؤٹ لائن۔ اس کا کلر جو ہے اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کو میں نے ریڈ کر دیا۔ اچھا جی دوبارہ اس کو میں فل کرتا ہوں جی، کہ اس کو فل کر دے جی گرین۔ اوکے یہ آگے جی۔ اس طرح آپ کو کوئی اور شیپ چاہیے ہو یا اس کی جو ہے ڈیزائننگ آپ کو کوئی اور ڈیزائن اس کے چاہیے تو یہاں سے آپ یہ ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف ڈیزائن آلریڈی بنے ہوئے ہیں، آپ جس کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی وہی ڈیزائن جو ہے اور وہی جو سٹائل ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی شیپ ایفیکٹس۔ یہاں پر آپ ڈیفرنٹ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں، 3D اس کو بنانا ہو یا جس طرح آپ کو خوبصورت لگے تو اس کوئی بھی ایفیکٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس شیپ کے اوپر لگا سکتے ہو جی۔ اچھا جی اس شیپ کے اوپر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں جی، HMT سکسیس اکیڈمی، جیسے میں انٹر کر کے اس کو چھوڑتا ہوں، وہ HMT سکسیس اکیڈمی جو اس کے اوپر لکھا ہوا آ گیا ہے جی۔ میں اس کو ذرا اسپیس دے کے سینٹرلائز کرتا ہوں اور اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں، ادھر سے بھی تھوڑا سا اسپیس دے دیتا ہوں۔ کنٹرول زی جی، بولڈ کر دیتے ہیں، اس کو سائز تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، نہیں بہت ہی بڑھ گیا جی۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے یہ لگ رہا ہے۔ دوبارہ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے ڈبل تو یہ شیپ فارمیٹ جو آ جائے گا۔ اب آپ اس کے اوپر جو ایفیکٹ وغیرہ وہ چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلے جی اب اس کو میں ختم کرتا ہوں، اب دوبارہ آ جاتا ہوں انسرٹ ٹیب کے اوپر، السٹریشن کے اوپر آ جاتا ہوں، پکچرز بھی ہو گیا، شیپس بھی ہو گیا۔ اب یہ آئیکنز آپ کو کسی قسم کا کوئی آئیکن چاہیے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ آئیکن چاہیے، بکس کا آئیکن چاہیے یا کوئی بھی آئیکن آپ یہاں سمپلی سرچ کریں، اگر آپ کو یہاں نہیں مل رہا تو آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ میں لکھ دیتا ہوں جی کانٹیکٹ، کانٹیکٹ کا نہیں آ رہا، فون کا کر لیتے ہیں۔ جی کال جو ہے کال آ گیا، میں یہ لے لیتا ہوں، انسرٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آئیکن ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے۔ اچھا جی اس کو آپ اپنے مرضی کے مطابق جہاں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کلر دے سکتے ہیں۔ چلیں اس کو آپ ختم کرتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں انسرٹ ٹیب کے اوپر۔ اب اگلا جو آپشن ہے جی وہ السٹریشن کے اوپر میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ 3D ماڈلز جو ہے آپ کا آلریڈی اگر کوئی بنے ہوئے جس ڈیوائس سے آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے آن لائن جو اسٹاک ہے وہاں سے لینا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی بھی آپ 3D وہ لے لیں، میں لے لیتا ہوں جی اسی کو لے لیتا ہوں، یہ ایک اینیمل ہے، اینیمل میں سے ہم لے لیتے ہیں جی، آپ کا پسندیدہ اینیمل کون سا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں یہاں سے لے لیتا ہوں، چلے اسے لے لیتے ہیں اور انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ اب یہ 12 سنگا ہمارے پاس آ جائے گا۔
اب یہ 3D اس میں ہوگا، اس کو ہم جس طرف گھمانا چاہیں تو آپ گھما سکتے ہیں، اور اس کی جو دوسری وہ ہوگی صورت ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جی۔ اس کو جو ہے اب اگر ہم گھمانا چاہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ بالکل 3D روٹیشن میں جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتے ہو۔ یہ دیکھیے ہے جی بالکل 3D۔ آپ کے پاس اپنے ڈیوائس میں کوئی 3D ہو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہاں سے لینا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے ڈفرنٹ اینگلز میں یہ ویسے بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ ٹاپ سے جو ہے جب آئیں گے تو آپ کو یہ ڈفرنٹ اینگل اس کا نظر آ رہا ہے، آپ کسی بھی اینگل پر جو ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو روٹیٹ کرنے میں مشکل ہے تو آپ کسی بھی اینگل پہ اس کو ویسے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے۔ اچھا جی، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ دوبارہ آ جاتے ہیں جی انسرٹ ٹیب کے اوپر، السٹریشن کے اوپر آ جاتے ہیں، پکچرز ہو گئے، شیپس ہو گئے، آئیکن ہو گئے، 3D ماڈلز ہو گئے۔ اب ہے جی سمارٹ آرٹ۔ سمارٹ آرٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو آپ مختلف شکلوں میں دکھا سکتے ہیں، مختلف خوبصورتی کے لیے آپ لسٹ میں دکھا سکتے ہیں، سائیکل میں دکھا سکتے ہیں، پروسیس دکھا سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ لے لیتا ہوں فی الحال، یہ سائیکل والا لے نہیں، یہ ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے فوراً سمجھنا۔ پہلے لیتے جی پروسیس والا، اور پروسیس والے لے کے اب ہم ان میں سے کوئی ایک لے لیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں۔ اچھا تو اب آپ کے پاس یہ اس طرح کا یہ جو ہے ڈاٹا آ گیا، جہاں پر آپ نے پروسیس بتانا کہ پہلے یہ اسٹیپ ہوگا پھر یہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا اسٹیپ ہم لے لیتے ہیں جی بالفرض لیسن، کہ آپ نے اگر کامیاب ہونے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ سنیں، سننے کے بعد کیا کریں جی؟ پریکٹس کریں، اور جب پریکٹس کریں گے تو کیا ہو جائیں گے جی؟ آپ سکسیڈ ہو جائیں گے۔ جی تو اب یہ پروسیس آ گیا کہ اگر آپ نے بھی جو ہے یہ کمپیوٹر کا کورس جو ہے مکمل سیکھنا ہے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ سنیں، پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ کر لیں گے تو عملی طور پر آپ سکسیڈ ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو اب میں ختم ڈبل کلک کرتا ہوں، یہاں سے اس پروسیس کو میں چینج کرنا چاہوں تو یہ اس طرح کے میرے پاس اور ڈیفرنٹ آپشن ہے، آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہو۔ اچھا اس پروسیس کو آپ اس طرح بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب اسمارٹ آرٹ کے اندر آپ کے پاس مختلف آپشنز ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ شو کرنا ہے، سنیں، پریکٹس کریں، سکسیڈ ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی اس کو اب یہاں سے میں ختم کرتا ہوں اسمارٹ آرٹ کو۔ آپ نے سم ٹائم جب ہیرارکی بتانی ہو کسی آرگنائزیشن کی کہ ٹاپ مینجمنٹ کون ہے، ان کے ماتحت کون ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت یہ آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ انسرٹ پہ آ جاتے ہیں، السٹریشن کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اسمارٹ آرٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ ہیرارکی، تو آپ یہاں سے ہیرارکی بتا سکتے ہیں مینجمنٹ کی، جہاں پر آپ نے ہیرارکی بتانی ہو کہ ٹاپ پہ یہ ہے، پھر اس کے ماتحت یہ دو لوگ ہیں، پھر اس کے ماتحت دو ہے، اور اس کے ماتحت ایک ہے۔ آپ یا ساتھ یہاں پر کوئی اور ایڈ کرنا چاہے تو سلیکٹ کر کے آپ کنٹرول ڈی کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک اور ہیرارکی آ جائے گی۔ چلے جی یہ جہاں ٹیکس آ رہا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ہیرارکی سلیکٹ کر لی تو اس کی جو وہ ہے فارمیٹنگ ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں مزید خوبصورتی کے لیے۔ یہ ڈفرینٹ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، 3D بھی ہے اس میں، اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خوبصورت یہ ایک آپشن یہ بھی ہے۔ جیسے آپ کچھ لکھیں گے اس کے اوپر تو آٹومیٹکلی وہ ڈیٹا یہاں پر ٹیکسٹ کی جگہ آ جائے گا۔ چلے کلر چینج کرنا چاہے تو چینج کلر پہ آ جائیں، یہاں پر آپ اپنے مرضی کے مطابق کوئی بھی کلر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تھا جی اسمارٹ آرٹ، اس کو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اب یہ انسرٹ ٹیب میں سے ہمارا پیوٹ ٹیبل اور السٹریشنز یہ ہو چکی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی اگلے کام کے اوپر جو کہ ہمارا ہے جی چارٹس۔ تو چارٹس کے لیے اس ڈیٹا کو پہلے میں جو ہے وہ کرتا ہوں جی دوبارہ اس کا میں پیوٹ ٹیبل لے لیتا ہوں تاکہ چارٹ جو ہے وہ خوبصورت بنے۔ دوبارہ آ جاتا ہوں پیوٹ ٹیبل کے اوپر، ریکمینڈڈ کے اوپر جب میں جاؤں گا تو یہ دوسری شیٹ کے اوپر مجھے لے کر جا رہا ہے، جبکہ مجھے اسی شیٹ کے اوپر چاہیے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اگر دوسری شیٹ پہ بھی چلا جائے تو آپ اوکے کریں، اور دوسری شیٹ سے بھی اس کو آپ اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں جی۔
جی میں پروڈکٹ لے لیتا ہوں، پروڈکٹ کی ضرورت چلو نہیں، کیٹیگری میں لے لیتا ہوں اور اماؤنٹ لے لیتا ہوں. اوکے. اب جو میرے پاس یہاں پر جو ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ میں یہ 2 روز خالی ہے، جس کی وجہ سے اس نے خالی جو رو ہے اس کا ڈیٹا بھی وہاں پر شو کر دیا پیوٹ میں. یہ جو بلینک آ رہا ہے اس کو میں ریفریش کر دیتا ہوں ڈیٹا، اور یہاں سے یہ ریفریش کا آپشن ہے جی، ریفریش آل. تو اب وہ جو خالی رو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی ہے. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، اس پورے ٹیبل کو پکڑتا ہوں اور کنٹرول ایکس کرتا ہوں، اور یہاں پر جو میری سیل کی شیٹ ہے یہاں پر کنٹرول بھی کر کے اس پیوٹ ٹیبل کو میں یہاں ہی لے آتا ہوں. جی اس وقت یہ آپ کے سامنے ہے پیوٹ ٹیبل. اب اسی کو بیس بنا کے میں جو ہے یہ بناتا ہوں جی چارٹ. یہاں تک سلیکٹ کیا، انسرٹ کے اوپر آ گئے. اب جو چارٹ ہے اس کے اندر بھی ریکمینڈیڈ چارٹ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. آپ اگر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بنانا ہو تو یہ اگلے آپشن ہے آپ کے پاس سارے، کہ آپ نے جو کون سے والا چارٹ بنانا ہے یہ سارے آپ کے پاس الگ الگ آ رہے ہیں. لیکن اکثر آپ کے ڈاٹے کو سمجھ جاتا ہے اور وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سا چارٹ یوز کریں تو آپ کا ڈاٹا جو زیادہ خوبصورت لگے گا. ہم اس پہ آ جاتے ہیں اور اس وقت جو یہ والا ہمیں شو کر رہے ذرا خوبصورت ہے، ہم اسی کو اوکے کر کے فائنل کر لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ چارٹ بنا کر دے دیا. اس کو ہم ذرا یہاں لے آتے تاکہ کلیئرلی آپ کو نظر آ جائے. اسلام آباد کی جو سیل ہے اس نے ویژول کی صورت میں ہمیں شو کر دیا کہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ جو چیز بکی ہے وہ الیکٹرانکس ہے. پھر دوسرے نمبر کے اوپر جو ایسیسریز ہے، جبکہ کراچی کا جو ڈاٹا ہے اس میں بھی زیادہ الیکٹرانکس، دوسرے نمبر کے اوپر ایسیسریز. لاہور میں بھی سب سے زیادہ الیکٹرانکس، دوسرے نمبر کے اوپر ایسیسریز ہے، اور پشاور میں صرف ایسیسریز بکی ہے. اچھا، اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو کلیئرلی اب نظر آ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ سیل ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی جی لاہور میں، اور کس پروڈکٹ کی سیل زیادہ ہوئی ہے، الیکٹرانکس کی. اچھا جی، اب یہاں پر جب آپ اس چارٹ کے اوپر ڈبل کلک کریں گے، ڈبل کلک کریں تو یہاں پر چونکہ یہ ڈیٹا آ رہا ہے یہ پیوٹ ٹیبل سے، تو جیسے آپ اپنے پیوٹ ٹیبل کو چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ڈیٹا بھی آپ کا یہاں جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا. جی میں پیوٹ ٹیبل کے اوپر آ جاتا ہوں اور پیوٹ ٹیبل اینالائز کے اوپر آ جاتا ہوں، فیلڈ لسٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. یہاں سے میں کیٹیگری ختم کر دیتا ہوں، صرف میں کوانٹٹی اور سٹی کے اوپر اور اماؤنٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بتا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ سیل ہے وہ لاہور کی ہے، اور اس کے بعد کراچی، اس کے بعد اسلام آباد، اور لاسٹ میں جو ہے پشاور کی سیل ہے. اچھا، اب اسی ٹیبل کے اوپر جو ہے میں کلک کرتا ہوں اور فارمیٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. یہاں سے فیلڈ لسٹ پہ آ جاتا ہے، فارمیٹ جو ہے وہ ہم اگلے اس میں کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے کلیئرلی نظر آ جائے اور وہ کلیئرلی وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے. اب جیسے جیسے میں پیوٹ ٹیبل کے اندر جو ہے تبدیلی کرتا جاؤں گا تو یہ جو اس کے ساتھ یہ ایک ویژول ہم نے ایڈ کر دیا، جو چارٹ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی آٹومیٹکلی اس حساب سے تبدیلی ہوتی جائے گی. اچھا، یہاں پر اب میں دوبارہ یہ پہ آ جاتا ہوں پیوٹ ٹیبل کے اوپر اور پیوٹ ٹیبل اینالائز کے اوپر آ جاتا ہوں، فیلڈ لسٹ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے اب میں چینجنگ کرتا ہوں جی بندے وائز مجھے ڈیٹا چاہیے. میں کہتا ہوں بس مجھے بندے وائز، سیل مینز وائز ڈیٹا دے دو. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ کو سیلز مین وائز ڈیٹا آ رہا ہے کہ کس سیل مین نے کتنی سیل کی ہے. اس حساب سے جو چارٹ ہے وہ بھی بدل چکا ہے. سب سے زیادہ سیل علی کی ہے، پھر بلال کی، پھر حمزہ کی، پھر حسن کی، اور پھر عمر کی. چلے جی، یہ تھا جی ریکمینڈیڈ اگر آپ نے وہ لینا ہو، چارٹ لینا ہو. باقی ہم آ جاتے ہیں دوبارہ اس ڈیٹا کے اوپر، پیوٹ اینالائز کے اوپر آ جاتے ہیں، فیلڈ لسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے کوئی اور فیلڈ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنی ہو تو آپ وہ سمپلی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو، تو وہ آٹومیٹکلی اس ٹیبل میں بھی ہٹ ہو جائے گی اور اسی کے حساب سے جو آپ کا گراف ہے وہ بھی بدل جائے گا. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں. جو پیوٹ ٹیبل ہے یہ لگا رہے، یہ جو چارٹ ہے اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا ختم. دوبارہ آ جاتا ہوں جی میں انسرٹ کے اوپر، اور جو ڈیٹا ہے میرے پاس جو ٹیبل کی صورت میں، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. اچھا، اب ریکمینڈڈ کے اوپر میں نہیں جاتا، میں یہاں سے جاتا ہوں کسی اور کالم کے اوپر. جیسے ہی میں کسی اور
کالم والے جو ہمارے پاس چارٹ سے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ سے جو ہے 3D میں بھی دکھا رہا ہے، 2D میں بھی دکھا رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کسی ایک پہ کلک کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ آپ کو ساتھ ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے آپ کو شو کرے گا۔ اچھا جی، اس وقت چونکہ ڈیٹا ہمارا بہت مکس ہے، اس میں سٹی وائز ڈفرینٹ ہے، سیلز مینز ڈفرینٹ ہے، پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے، تو اس کے لیے اس حساب سے ڈیٹا آرگنائز کرنا چارٹ کے لیے وہ مشکل ہو گیا، وہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا، تو وہی طریقہ بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنا ڈیٹا جو ہے سمرائز کرے اور اس کے بعد جو ہے اس کو چارٹ کی صورت میں اس کو شو کرے۔ اچھا جی، اب یہی جو میرے پاس پیوٹ ٹیبل ہے، کیونکہ اس میں ڈیٹا آرگنائز ہے، میں اسی کو بیس بنا کر جو باقی گرافس ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے کوئی گراف یوز کرنا ہے تو جیسے آپ اس گراف پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو بتا بھی دیتا ہے کہ یہ کس طرح کا جو ڈیٹا ہے اس کے لیے یہ بہتر رہے گا اور کون سے ڈیٹا کے لیے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ میں اس گراف کے اوپر جو آپ کلک کرتا ہوں، ایک منٹ یہ نہیں آیا، اس کو ختم کرتے ہیں جی، انسرٹ جی۔ اب یہاں پر آپ کو جو ہے مکمل وہ آ جاتی ہے کہ یہ آپ نے کب یوز کرنا ہے، یوز دس چارٹ ٹیب ٹو کمپیئر پارٹس ٹو اے ہول۔ اگلے کے اوپر جب میں کلک کرتا ہوں اور 1-2 سیکنڈ ویٹ کرتا ہوں تو میرے پاس اس کا بھی یوز آ جاتا ہے کہ یہ والا آپ نے کہاں یوز کرنا ہے، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں اسی ڈیٹا کو اب لے کے جو باقی چارٹس ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی اپلائی کرنا چاہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیٹا جو ہے اس میں چونکہ یہ ڈیٹا اس کو چاہیے جی کون سا جی، ویژولی کمپیئر ویلیو اکراس فیو کیٹیگریز، جہاں پر مختلف کیٹیگریز ہو، یہاں پر چونکہ اس وقت کیٹیگریز ہم نے سلیکٹ نہیں کی ہوئی تو اس لیے یہ والا جو ہے پراپرلی کام نہیں کر رہا۔ اسی کے اوپر اگر آپ ٹیبل کے اوپر آ جائے، پیوٹ انالائز پہ آ جائے اور یہاں سے فیلڈ سے آپ کیٹیگری ایڈ کر لیں گے تو اس وقت پھر یہ بھی ورکنگ میں آ جائے گا۔ اچھا جی، دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اب جو باقی ہے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی پائی چارٹ کے اوپر، اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ ڈراپ ڈاؤن کا مینیو ہے، آپ یہاں سے ڈفرینٹ قسم کے جو پائی چارٹس ہیں ان کا یوز کر سکتے ہیں، اس پہ لے سکتے ہیں۔ میں چلو لے لیتا ہوں جی یہ والا، اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ کو کلر وائز جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ جو بلال ہے اس کا کلر یہ والا ہے، اس کی سیل یہ اس میں آ رہی ہے، حسن کی سیل جو ہے وہ یلو میں آ رہی ہے، اور جو علی کی سیل ہے وہ جو ہے بلو میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ چلے جی، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اب یہ پائی چارٹ جو ہے اگر آپ نے اس کو بدلنا ہے کوئی اور لگانا ہے تو آپ اس پہ آ جائیں، فارمیٹ کے اوپر آئیں گے، نہیں یہ ڈیزائن کے اوپر، تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا جو فیوریٹ ہے وہ یہ 3rd ون ہوتا ہے، اسٹائل نمبر 3، جہاں پر پرسنٹیج آ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو پرسنٹیج وہ آپ کو کلیئر پکچرز بتا رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ پرسنٹیج سے آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو 31% ہے یہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد 28%، اس کے بعد 21%، اور یہاں سے آپ سیل وائز جو ہے اس کو وہ کرے کمپیئر کرے تو آپ کے پاس مکمل ڈیٹا آ جائے گا۔ اچھا جی، آپ کو اگر نام بھی چاہیے کہ جو سیل مین ہے اس کا نام جو ہے وہ بھی ساتھ آ جائے کلر کے اندر ہی، تو آپ اس کے اوپر ڈبل کلک جب کرتے ہیں، فارمیٹ ڈیزائن کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر مختلف وہ ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی آ رہا ہے دوسرا سٹائل، یہاں پر یہ آ جائے گا کہ عمر کی سیل 31%، علی کی 14%، تو ہر ایک بندے کا نام بھی آ جائے گا اور ساتھ پرسنٹیج بھی آ جائے گی، تو یہ ظاہر کلیئر پکچر ہے۔ اچھا جی، اس کو میں کوئی اور ڈیزائن لے لیتا ہوں جی، 3D، یہ ذرا اس سے خوبصورت ہے۔ چلے بہرحال آپ کو جو بھی خوبصورت لگے آپ اس کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جی، لگا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں تک انسرٹ ٹیب کے اندر پیوٹ ٹیبل، رجسٹریشنز اور جو چارٹس تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب اگلا جو آ رہا ہے وہ ہے میپس۔ اگر آپ کو جو ہے نقشہ چاہیے اپنے ایکسل کے اندر کسی کنٹری کا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جی، پاکستان ہم لکھ دیتے ہیں جی، اور ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو اور آ جاتے ہیں جی میپ کے اوپر، اس پہ کلک کرتے ہیں تو انٹرنیٹ جو ہے آپ کا اگر چل رہا ہو تو یہ ورک کرے گا، انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اس وقت انٹرنیٹ میرے ذرا سلو ہے تو یہ اس کو پک نہیں کر رہا جلدی سے، لیکن جب آپ لکھیں گے اپنا ڈیٹا تو یہ اس کو اٹھا لے گا۔ اچھا جی، ساتھ میں لکھ دیتا ہوں پشاور۔ آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے چلو پشاور بھی ساتھ کر لینا، تو یہ پاکستان کے اندر پشاور کا جو ایریا ہے اس کو بھی ساتھ آپ کو شو کر دے گا۔ لیکن اس وقت میرے پاس انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے تو اس لیے یہ اس کو
اتنا جلدی نہیں اٹھا رہا، نہیں اتنی جلدی نہیں اٹھا رہا، اس کو نہیں سمجھ رہا۔ دوبارہ ایک اور ٹرائی کر لیتے ہیں، ادروائز پھر یہ ہے کہ آپ جس طرح طریقہ بتایا آپ نے، چلو جی انٹرنیٹ کو گزارا ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جیسے میں یہ نام چینج کروں گا، پاکستان کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں جی انڈیا، اور انٹر پریس کرتے ہو تو نقشہ جو ہے بدل گیا، اب انڈیا کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس طرح میں کر دیتا ہوں جی ایران، ایران کا نقشہ اب آ گیا ہے آپ کے پاس، یو اے ای، انٹر پریس کرتا ہوں، 1-2 سیکنڈ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یو اے کا نقشہ آ گیا۔ اب جس کنٹری کا وہ لکھیں گے تو اسی کنٹری کا جو نقشہ ہے وہ میپ کے اوپر آپ کے پاس شو ہو جائے گا۔ اس کا کلر جو آپ چینج کرنا چاہیں میپ کا تو آپ ڈبل کلک اس کے اوپر کریں، اور اوپر جو آپ کے پاس مختلف کلر نظر آ رہے تو آپ اپنی مرضی سے اس میں کلر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جی، یہاں سے آپ چاہیں تو بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں اس کو ختم کر دیتے ہیں، دوبارہ انسرٹ ٹیب کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیوٹ ٹیبل، ٹیبل السٹریشن، ریکمینڈیڈ چارٹس اور میپ تک، اور یہ پیوٹ چارٹ جو ہے آلریڈی ہم کر چکے ہیں، یہ پیوٹ ہم نے بنایا اور پھر اس کے مطابق ہم چارٹ بناتے رہے تو یہ آلریڈی ہو چکا ہے جی۔ اچھا یہ بھی جو ہے چارٹس کے آگے وہ ہے قسمیں ہیں، یہ کالم چارٹ ہے، یہ لائن چارٹ ہے، اور یہ ون لاس یہ بھی چارٹ ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ آپ اپنے ڈیٹا کے مطابق یہ ساتھ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کس طرح کا ڈیٹا ہوگا تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ سلیسر جو ہے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس وقت ہم نے وہ پیوٹ ٹیبل بنائے تھے تو اس وقت سلیسر جو ہے اس کا آپشن میں آپ کو وہاں سمجھا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ یہ بھی ایز اے فلٹر کام کرتا ہے۔ اچھا یہ ٹائم لائن ہے، یہ بھی آپ جو ہے ایز اے فلٹر کام کرتا ہے، جس طرح سلیسر ہے بالکل اس طرح یہ ہے، یہ آپ جو بھی ٹائم رینج اس میں دیں گے، ڈیٹ وائز دیں گے تو اس حساب سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو شو کرے گا۔ اچھا اس کے بعد لاسٹ میں آ رہا ہے جو آپ کے پاس لنک، یہ بڑا کمال کا فیچر ہے۔ اگر آپ نے کبھی تیاری کرنی ہو ایگزام کی اور آپ کے پاس جو ہے ایکسل ہو اور آپ ایکسل میں جو ہے نوٹس بنائی جا رہے ہیں کہ میرا کون سا ڈیٹا، کون سی اسکرین شاٹ کہاں پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے لیکن ڈیٹا آپ کا مکس پڑا ہوا ہے، آپ نے چیپٹر وائز ڈیٹا رکھا ہوا ہے، مختلف چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اپنی ایک سمری بنا سکتے ہو۔ آپ جو ہے نام لکھ کے اور اس کو لنک کر دیں اس شیٹ کے ساتھ، اس فائل کے ساتھ جو کہ آپ کی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا یہاں پر میں کیا کرتا ہوں جی، اس لنک میں بالفرض میں لکھ دیتا ہوں جی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، انٹروڈکشن ٹو HMT سکسیس اکیڈمی، چلے لکھ دیتے ہیں سکسیس اکیڈمی، اور اس کو جو ہے اب میں لنک کرتا ہوں، اس میں نے کلک کیا، لنک کے اوپر کلک کیا، اور یہاں پر جو میں نے کلاس لی تھی پہلی 30 مئی کو، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلو ہو گیا، جس کا مطلب یہ کہ لنک لگ چکے۔ اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی مجھے وہاں پر لے جائے گا اس فائل کے اندر، اور وہ فائل جو ہے ایک کلک پہ جو اوپن ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی فائل ہے جو کہ ڈے فرسٹ کے اوپر ہم نے یہاں سے آغاز کیا تھا اور پہلا جو لیکچر تھا اسی کے اوپر ہوا تھا۔ اچھا اس طرح آپ کوئی بھی جو شیٹ ہے، کوئی بھی آپ کے سسٹم کے اندر فائل پڑی ہو، اس کو آپ یہاں سے کچھ بھی لکھ کے اپنی مرضی کے مطابق آپ ٹائٹل دیں، لنک پہ جائے اور کلک کریں، اس کو سلیکٹ کریں۔ اس وقت جو کرنٹ فولڈر میرے سامنے موجود ہے HMT سکسیس اکیڈمی کمپیوٹر کورس والا، میں نے اسی کو سامنے رکھے تو اس لیے ڈاٹا آئے گا۔ آپ کو کوئی اور فولڈر پڑا ہوئے تو آپ یہاں سے وہ بتا سکتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ میں پڑا ہوا ہے، ڈاکومنٹس میں پڑا ہوا ہے، جہاں آپ کو کوئی فولڈر ہے آپ وہاں جائیں اور وہاں سے اس ڈیٹا کے اوپر کلک کریں تو سامنے آ جائے گا جی۔ اچھا جی، اور اگر آپ چاہیں کہ ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر آپ کو انٹرنیٹ تک لے جائے تو کیا کرنا ہے، آپ نے وہ انٹرنیٹ سے گوگل کا لنک ہو یا جہاں کا لنک ہو، آپ نے سمپلی اس کو اٹھانا ہے تو آپ کو وہاں تک بھی لے جائے گا۔ یہ اس وقت یہ HMT سکسیس اکیڈمی کا یوٹیوب کا لنک جو ہے یہ اس وقت میں اس کو کاپی کرتا ہوں، کنٹرول A کنٹرول C، اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں وزٹ HMT سکسیس اکیڈمی، اور اس کو میں لنک کر دیتا ہوں جی اسی لائیو لنک کے ساتھ۔ لنک میں آلریڈی کاپی کر چکا ہوں، یہ ایڈریس میں پیسٹ کر دیتا ہوں، کنٹرول V، باٹم کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈریس،
اوکے کیا تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بلیو ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ لنک ایکٹیو ہو چکا ہے، اور جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ 1-2 سیکنڈ میں مجھے یوٹیوب چینل تک لے جائے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ HMT سکسیس اکیڈمی کا یوٹیوب چینل ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس کے اوپر اس وقت 581 سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کی ہی محبت ہے۔ یہاں سے ہی آپ سبسکرائب کے اوپر کلک کر کے تو اس کو 1000 تک پہنچائے، تاکہ یہ جو کمیونٹی ہے HMT سکسیس اکیڈمی کی یہ جلد از جلد بڑھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ HMT کے اس فری کورس سے جو ہے فائدہ اٹھائے۔ اچھا جی، یہاں تک ہمارا یہ انسرٹ کا جو ٹیب ہے یہ ہو چکا ہے مکمل، لنک تک ہم آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ ٹیکس، آپ کو ٹیکس کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ایک جگہ چاہیے، اس لیے کہ جب آپ ایک سیل میں لکھتے ہو تو سیل جو ہے وہ لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے، سیل جو ہے اس کو سم ٹائم آپ اس کو کرتے ہو، اس کی وڈتھ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہو تو جو نیچے اگر آپ کے کسی سیل میں ڈیٹا ہو تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرا سیل بھی ڈسٹرب نہ ہو اور جو مجھے ڈیٹا ہے وہ بھی 2-3 سیلوں کا جو ایک ساتھ مل جائے، تو اس کے لیے یہ اس کا آپشن جو ہے ٹیکس کا، اس کو آپ یوز کرتے ہیں ٹیکس باکس، اور اس کے اوپر جو آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے اب اس کا سیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس باکس کا جتنا سائز ہے اس کے اندر آپ جتنا کچھ لکھنا چاہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا آپ سائز چھوٹا کریں گے تو چھوٹا ہو جائے گا، بڑا کریں گے تو بڑا ہو جائے گا۔ سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں۔ اب جو بھی آپ کا ٹیکس ہوگا اس نے اس باکس کے اندر رہنا ہے، اس باکس سے آگے پیچھے وہ نہیں نکلے گا۔ اچھا، اس باکس کو جو ہے آپ نے کوئی کلر دینا ہے تو یہ شیپ فارمیٹ کے اوپر آ جائے، یہاں سے آپ شیپ فل کریں، شیپ فل کر سکتے ہیں، آؤٹ لائن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، ریڈ لگا دیتے ہیں۔ جو تبدیلی آپ کرنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب لاسٹ آپشن جو رہ گیا اس میں انسرٹ پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، وہ جی سمبلس کا، آپ کو ڈفرینٹ سمبلس چاہیے ہو، میتھمیٹکس کے چاہیے ہو، اسٹیٹسٹکس کے چاہیے ہو، تو سب کچھ سمبلس آپ کو یہاں سے ملیں گے، یہ ہے ایکویشنز اور یہاں سے ہے جی سمبلس، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جس سمبل کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ وہ یہاں سے سمپلی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور انسرٹ پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایکسل میں آ جائے گی، جس وقت یہ سمبل آپ کے سامنے آ چکی ہے جی۔ جی تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، جو کلاس تھی وہ تھی جو مکمل انسرٹ ٹیب کے اوپر، الحمدللہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی کویشچن ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں جی، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پیج لے آؤٹ اور فارمولاز جو ہے اس کو ایک ساتھ کریں گے، یہ اتنے لینتھی نہیں ہے جی۔ تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔